خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، کیسے کیسے پری روح اور مہجبیں اس خاک میں سما چکے ہیں۔ پردے سیمی پر انسانی رنج و الم کی مجسم تصویر بن جانے والی اور اپنی کھنکدار آواز میں شکست دل کی سزا کی ترجمانی کرنے والی مینا کماری اپنے عکس و آواز کی باقیات کے ذریعے آج بھی دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے 4 سال کی عمر سے فلموں میں کام کرنا شروع کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل سچ ہے۔ کیونکہ اس عمر میں عام طور پہ بچے اسکول جاتے ہیں اور آپ نے اس کی بجائے اسٹوڈیو کو منتخب کیا۔ جی نہیں، میں نے منتخب نہیں کیا، یوں سمجھیے کہ حالات نے منتخب کر دیا مجھے، اور میں خود چاہتی تھی کہ میں اسکول جاؤں، پڑھوں لکھوں، ڈاکٹر بنوں یا وکیل بنوں یا کچھ بھی بنوں، لیکن حالات نے مجھے منتخب کیا کہ میں ایک فلم ایکٹریس بنوں۔ اچھا، المیہ اور انتہا سنجیدہ رول ادا کرتے وقت آپ موڈ کس طرح کاری کرتی ہیں؟ موڈ کا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈ جو ہوتا ہے وہ اسے فلم ایکٹریس کو یا فلم آرٹسٹ کو یا ایکٹر کو طاری کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ موڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کر لیں کہ جو بھی رول ہم کر رہے ہیں، جو بھی کردار ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اس کردار کو اپنے آپ میں محسوس نہ کر لیں تو پھر ہم ناکام ہیں، لیکن موڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مینا کماری صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کا سب سے مشکل ترین رول کون سا رہا؟ جہاں تک میرا خیال ہے، میں سمجھتی ہوں صاحب بی بی اور غلام کافی مشکل رول تھا۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسی باغی عورت کی کہانی تھی، ایک بہت باغی عورت کی کردار تھا اس میں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے حق ماننے کے لیے وہ کردار کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے، جو کہ ہندوستانی نہیں معلوم ہوتے ہوئے بھی بہت ہندوستانی تھا۔ مینا کماری صاحبہ، آپ کو اردو ادب سے اور شعر و شاعری سے بہت شوق ہے۔ جی، آپ نے اپنا تخلص بھی ناز رکھا ہوا ہے، کیا آپ کو شعر و شاعری کے لیے وقت مل جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے وقت کی تو ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا بھی وقت اس کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کوئی شعر ہمیں سنا سکیں گی؟ اس قسم کی درخواست اکثر مجھ سے کہی جاتی ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ واقعی میں اس قابل نہ میری کوئی شاعری اس قابل ہے کہ میں سنا سکوں یا کہہ سکوں، لیکن جو کچھ بھی میں کہتی ہوں اس کے لیے میں تھوڑا سا نظر میر نے کیسی حسرت سے کی، بہت روئے ہم اس کی رخصت کے بعد۔ راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک، راہ دیکھا
چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تنہا چھوڑ